پاکستان میں حالیہ سیلاب آنے کے بعد یہ بات اٹھ رہی ہے، اور تمام ہی لوگ قریباً یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ صرف اس سیلاب کی بات نہیں ہے، پاکستان میں جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی ایسی قدرتی آفت آتی ہے، تو یہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اور کیونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تمام ہی برے کام، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے اور ہم پہ اس کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر کنورزیشن دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ میری رائے میں اس پورے بیانیے میں 3 خرابیاں ہیں، ایک ایک کر کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ خدا کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، تو اس کے لیے نص کی ضرورت ہوتی ہے۔ نص کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ ہم خدا سے منسوب کر رہے ہیں، اللہ سے منسوب کر رہے ہیں کہ وہ عذاب لایا ہے، تو اس کی ایک قطعی دلیل ہمیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ بات ہمیں چاہیے کہ اللہ کہے یا اس کا کوئی بھی پیغام رساں ہمیں آ کے یہ بتائے کہ یہ عذاب ہے اور یہ میں نے بھیجا ہے۔ پہلی بات، اب کیونکہ وحی کا سلسلہ اور الہام کا سلسلہ تو رہا نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کہنے والا کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس سے پہلے قوموں پر بھی تو اللہ نے نافرمانی کے زمرے میں ان پہ عذاب بھیجا ہے۔ دیکھیے پھر بات وہیں لوٹتی ہے کہ کسی بھی چیز کو یہ کہنے کے لیے کہ ماضی میں خدا کا عذاب تھا، وہاں خدا کی اپنی نص موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہوا اور بتایا ہوا جملہ موجود ہے کہ فلاں قوم پر میں نے عذاب بھیجا تھا۔ پھر اس سے دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول خدا کی وعید بھی تو موجود ہے نا، رسول خدا نے احادیث میں گاہے بگاہے فرمایا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس طرح اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پہ، جس موقع کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر رسول خدا کی وہ مخبری، رسول خدا کی وہ بات صادق آتی ہے یا نہیں، اس کو بھی بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کیوں نص موجود نہیں ہے؟ جب رسول خدا نے کہہ دیا تو ڈاٹس ملتے ہیں، 1+1 2 ہوتا ہے، تو یہ عذاب ہی ہوگا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو، آزمائش ہو، کیونکہ خدا کا یہ قانون بھی تو موجود ہے نا کہ وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ آزمائش ہو سکتی ہے، تو اس پر میرے بیانیے پہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی پھر آپ کے پاس نص کیا موجود ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے؟ تو میرے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے، اور میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ماضی کو دیکھتے ہوئے محسوس یہ ہوتا ہے کہ خدا کا کیونکہ قانون اس طرح کار فرما رہا ہے، تو شاید یہ خدا کا عذاب ہے، یا شاید یہ خدا کی طرف سے امتحان ہے۔ تو یہ جو شاید ہے اور جس چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے صحیح بات کرنا، ادھر مقصد یہ ہے کہ ہم وہ سمجھ سکیں۔ وہیں پہ تیسری بات ہمیں یہ بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ان دونوں عذاب اور آزمائش کے علاوہ تیسرا بیانیہ یہ ہے کہ قانون قدرت عمل پیرا ہے۔ قانون قدرت کیا ہے کہ بھائی اگر آپ ایک چیز کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا، یا آپ ایک چیز اگر نہیں کریں گے تو اس کا بھی نتیجہ نکلے گا۔ تو جب کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں وہ نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ دوبارہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں، خیال اپنا بیان کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ تیسری توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی طرف یہ منسوب کر کے قطعیت سے کہیں کہ نہیں یہ خدا کا عذاب ہی ہے، تب نہ صرف کنورزیشن چینج ہو جاتی ہے بلکہ ہم بنیادی مقدمے کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ خدا ہو، کسی کی بھی طرف کچھ بھی منسوب کرنے سے پہلے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ منسوب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص یا فلاں انسان یا فلاں خدا نے اس طرح کا کام کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ جب تک آپ مجھے لگتا کہتے ہیں، جب تک آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے، میری رائے ہے، تب تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب آپ قطعیت سے کہیں کہ نہیں واقعی یہ خدا کا عذاب ہے، نہیں یہ واقعی خدا کی طرف سے آزمائش ہے، تو پھر آپ خدا کی طرف ایک ایسی چیز منسوب کر رہے ہیں جو خدا نے وربیٹم ڈائریکٹلی اس موقع کے حوالے سے نہیں کی۔ تو انسانوں کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ خدا کے متعلق یا کسی بھی انسان کے متعلق ایسی کوئی چیز منسوب کریں جس کی قطعی دلیل ان کے پاس نہ ہو۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 زاویوں سے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ پہلا زاویہ یہ ہو گیا۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کنورزیشن کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ بھئی یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم نے بے حیائی کی، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں کام کیا، تو خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ لیکن وہیں جب آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک قانون قدرت ہے،
آپ ایک غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اور اگر اس کے متعلق آپ پہلے سے تیاری نہیں رکھیں گے تو تباہی ہوگی۔ تو یہ کنورزیشن کہ ہم اپنے سیاستدانوں سے، اپنے کرتا دھرتاؤں سے پوچھیں کہ بھائی جب آپ کے پاس رپورٹس تھیں تو آپ نے اس کے لیے پہلے کچھ کیوں نہیں کیا؟ اور یہ صرف رپورٹس کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ سیلاب آ سکتے ہیں ہمارے زونز، ہمارا جو زون ہے، ہمارا جو خطہ ہے، وہاں ویسے ہی سیلاب بہت آتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے کیوں نہیں رکھی؟ ڈیمز کیوں نہیں بنائے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیمز ٹوٹ بھی گئے، یا نکاسی آپ کا ایک پورا سلسلہ کیوں نہیں ہے؟ ایسے بہت ساری کنورزیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کنورزیشن کس طرح بدل جاتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے گناہ ہیں جس کا عذاب مل رہا ہے، تو پھر ہم اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، اور حکمرانوں سے جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان سے سوال ہی نہیں کرتے کہ کنورزیشن چینج ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے ایکٹ آف گاڈ سمجھ کے اور اس پہ خود کو ذمہ دار سمجھ کے انہیں بری الذمہ کر دیا ہے۔ تو اگر وہ صرف کہیں بوٹ پہن کے پہنچ جاتے ہیں، وہ کہیں سے راشن پلین سے پھینک دیتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ بھی کافی ہے، یا وہ بجلی کے بل کم کر دیتے ہیں تو یار وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ اس میں ہمیں اپنی سیاست میں، اپنے ملک کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی اگر میں سیاست دان ہوں تو میں ڈیم کیوں بناؤں؟ ڈیم بننے میں 15 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، کم از کم 8 سال تو لگتے ہیں۔ میں اتنے بڑے کام کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ تو عوام کو دکھتے نہیں ہیں، اس کو میں الیکشنز میں بیچ نہیں سکتا۔ میرے تو سر پہ 3 سال کی حکومت ہوتی ہے، مجھے تو کبھی 5 سال بھی نہیں ملیں گے آرمی چیف سے اگر میرا معاملہ خراب ہو گیا تو میں وہ کام کیوں نہ کروں جو دکھتے ہیں؟ میں وہ کام کیوں نہ کروں کہ جس کو میں دکھا کر عوام سے ووٹ لے سکتا ہوں، انہیں حتیٰ کہ بے وقوف بنا سکتا ہوں۔ تو یہ تمام کام، ڈیم بنانا، نکاسی آب کا سلسلہ کرنا، لانگ ٹرم پالیسیز بنانا، یہ تب ہوتا ہے جب سیاستدان کو پتا ہو کہ میری پالیسی میں اسٹیبلٹی رہ سکتی ہے، میری حکومت میں اسٹیبلٹی رہ سکتی ہے، میرے فیصلے سے یا الیکشنز میں عوام کے فیصلے سے یہ فیصلہ ہوگا کہ میری حکومت رہے گی یا نہیں۔ لیکن کیونکہ اس طرح کی اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک شخص ہمارے ملک میں آرمی چیف یا وہ پورا ادارہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی فلاں شخص کی حکومت رہنی ہے یا نہیں، تو سیاستدانوں کے پیروں میں آ کے دیکھیے کہ بھئی میں یہ کام کروں کیوں؟ نہ مجھے اس پہ ووٹ ملے گا، غداری کے فتوے الگ لگ جائیں گے، تمام معاملہ ہو جائے گا، میں پاگل ہوں، میں یہ کام کیوں کروں؟ تو اس لیے یہ تمام تان آ کے بھی ٹوٹتی ہے اس ادارے پر کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہنے دیتے، کہ جن کی وجہ سے حکومتیں پھل پھول کر کام نہیں کر سکتی۔ تو آج ہم نے 3 باتیں، جو شروع میں نے کہا کہ 3 نقطے میرا خیال ہے کہ جس پہ یہ ناچیز اپنی رائے دے۔ ایک، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی چیز عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس کے لیے نص موجود ہونی چاہیے کہ کیا واقعی خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ میری 2 چیزوں میں سے ایک ہے۔ اور اگر آپ قیاس کر رہے ہیں، اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہیں، تو قیاس اور خیال کو اس کی جگہ پہ رکھ کے بات کیجیے، کیونکہ جملوں کی بناوٹ سے، الفاظ کی ادائیگی سے پورا مدعا تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری ہم نے یہ بات کی کہ جب آپ چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو کنورزیشن کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر قانون قدرت کے تحت، جو کہ میرے خیال میں یہ تمام پاکستان میں معاملہ ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کے لیے پیشگی تیاری نہیں کی، تو یہ ہونا تھا، تو جب تک ہم اسے اپنی غلطی اور اپنے گناہ سمجھتے رہتے ہیں، ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے، وہ بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ارباب حل و عقد، جو فیصلے کرنے والے ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے سوال ہم نہیں کرتے اور انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اور جو سوالوں کا اور ذمہ داری کا سامنا انہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم اپنے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا اس لیے یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اور تیسری بات ہم نے یہ کی کہ یہ تمام معاملے لانگ ٹرم ہوتے ہیں، ڈیم بننا ہے، پالیسیز بننی ہیں، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایک سیاستدان کی حیثیت سے جب مجھے پتا ہے کہ میری حکومت 3 سال میں چلی جائے گی، تو میں 8 مہینے میں میٹرو کیوں نہ بناؤں، اور میں 8 سال کا ڈیم کا پروجیکٹ کیوں کروں؟ میں جاتے جاتے پیٹرول سستا کیوں نہ کروں، کیونکہ وہ میں عوام کے اندر بیچ سکتا ہوں۔ میں لانگ ٹرم ایسی پالیسی پہ اپنی تمام انرجی اور اپنے تمام پیسے کیوں لگاؤں کہ جس پہ تو یہ بنیادی تان آ کے اس شخص پر یا اس ادارے پر ٹوٹتی ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہنے دیتا، اور ان تمام لوگوں پر بھی ٹوٹتی ہے کہ جو اس طرح کے موقعوں پر بار بار ڈوگما، مذہب، خدا کا ہاتھ، خدا کی تدبیر کے نام دے کر پوری کنورزیشن چینج کر دیتے ہیں، اور آپ کو سوال اٹھانے سے، اپنا حق مانگنے سے، ذمہ دار کو ذمہ دار کہنے سے روکتے ہیں۔ اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا، صرف الفاظ کے چناؤ سے، لوگوں کی باتوں سے، اور جو نیریٹو وہ بلڈ کرتے ہیں، ہم غلام بن کے رہ جاتے ہیں اور کبھی بھی حقیقی تبدیلی نہیں لا پاتے، تبدیلی کے نعرے ضرور لگاتے ہیں۔